اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال مولانا زین العابدین مناجیا الی اللہ وزین لیتفرد بمناجاتک باللیل والنہار۔ معزز ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو کا سلسلہ دعا و مناجات کی اہمیت، دعا کے اسرار اور آداب کے حوالے سے پرفشانی کے عنوان کے تحت یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر ہماری مصیبتیں اور بلائیں نہ ہوں تو ہم اپنے خدا کو کبھی یاد بھی نہ کریں، خدا کو بھول جائیں، اس کی بارگاہ پہ کبھی آئیں ہی نہ۔ لہٰذا دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً ہماری حاجت روائی ہو، ہم جو بھی مانگیں وہ پوری ہو جائے، نہیں، وہ پوری ہو یا نہ ہو، دعا خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے جو کہ خود اپنی جگہ اہم ہے۔ دعا مناجات ہے، نماز جو کہ افضل ترین عبادت ہے، اس کے بارے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں منقول ہے کہ ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه یناجی ربہ، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ نماز جیسی افضل ترین عبادت بھی اس لیے ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ کچھ باتیں کرے، کچھ راز و نیاز، کچھ عجز نیاز، کچھ سرگوشی، نماز یہ ہے۔ لیکن ہماری نماز عرض کیا تھا کہ وہ اس میں خدا کے ساتھ تو بہت کم بات کرتے ہیں، ہم اپنی دنیا کے مسائل کو لے کر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور انہی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے کمتر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ خداوند تبارک تعالیٰ ہمیں مصیبتیں، بلائیں ان میں مبتلا کر کے بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں لاتا ہے تاکہ ہم اس اپنے رب کے ساتھ مناجات کریں۔ ہمارے قلب جب قسی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد پروردگار ہوا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوہ، اور پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، سینوں میں دل گویا پتھر ہے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہم رکھتے ہیں اپنے سینوں میں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں کے دلوں سے بھی تو نہریں اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا قلب جب شقی ہو جاتا ہے تو اس سے کبھی کوئی ایک آنسو بھی اس کے قلب سے نکل کر آنکھوں میں نہیں اترتا، بارگاہ ربوبی میں کبھی وہ عجز نیاز نہیں کرتا۔ پتھر بھی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، خوف خدا میں پتھر بھی گر جاتے ہیں، لیکن انسان خوف خدا نہیں کھاتا۔ جب انسان کی اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہو تو خداوند تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ خدا اپنے بندے کو مصائب میں، مصیبتوں میں، تنگ دستیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ میرے بندے کا قلب اور دل نرم ہو اور میری یاد اس دل میں آئے، وہ مناجات کی طرف آئے میرا بندہ، جیسا کہ سورہ مبارکہ انعام میں بھی ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے اے حبیب آپ سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کی طرف بھی رسول بھیجے، اور جب ان کے قلب قسی ہو گئے، دعوت حق پر لبیک نہ کہا انہوں نے، اور ان کے دل میں خوف خدا نہ اترا، یاد خدا نہ آئی، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے انہیں تنگ دستی میں اور انہیں مالی اور جانی مصائب میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ شاید
وہ گڑ گڑائیں آ جائیں میری بارگاہ میں. یا اگلی آیت میں ارشاد میں فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب مصیبت آئی تو ایسا ہوتا کہ ان کے قلوب اس میں تضرع آ جاتا، خوف خدا آ جاتا، بارگاہ ربوبی کی طرف لوٹ آتے، یاد خدا آ جاتی. لیکن انسان کو شیطان اتنا بہکاتا ہے کہ وہ مصیبتوں میں بعض اوقات اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں آتا، دور سے دور چلا جاتا ہے. تو خلاصہ دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرا عبد میرے ساتھ بیٹھے، میرے ساتھ گفتگو کرے، میرے ساتھ بات کرے، میرے ساتھ مناجات کرے، کیونکہ مناجات کی اپنی لذت ہے. ہمیں کیا معلوم کہ خدا کے ساتھ مناجات کتنی اہم ہے. خدا کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ آہستہ جیسے دو دوست بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں، یہ چیز انسان کے لیے اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کے سرگوشی کرنا کتنا اہم ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ تو امام زین العابدین کو معلوم ہے کہ خطبے میں میں نے آپ کی ایک مناجات کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا جس میں آپ بارگاہ ربوبی میں کیا عرض کرتے ہیں وَزَيَّن لِيَتَّفَرُّدَ بِمُنَاجَاتِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اے میرے رب میرے لیے مزین فرما کہ میں اکیلا تنہا میں ہوں اور تیرے ساتھ مناجات ہوں، شب و روز میں بیٹھوں تیرے ساتھ باتیں کروں، تیرے ساتھ عجز نیاز اور اپنی عاجزی اور اپنی طلب کا اظہار کروں. ایک اور جگہ عرض کرتے ہیں بارگاہ ربوبی میں متعنا بلذیذ مناجاتک، خدایا اپنی لذیذ ترین مناجات سے ہمیں بہرمند فرما. ہمیں دنیا کی گھٹیا لذتوں کا علم ہے، ہمارے ذائقے نے آج تک لذت مناجات نہیں چکھی. کتنی چیزیں جن کو ہم چکھنے کا جی چاہتا ہے، کتنی غذائیں، کتنے کھانے کہ ہم چاہتے ہیں ایک بار چکھ تو لیتے. لیکن کیا ہم نے مناجات کی لذت بھی چکھی کہ جس کے بارے میں لبل علی گزید ام کے مپرس. امام خمینی جیسی شخصیت وہ جو مناجات خدا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس مناجات کی لذت کیسی ہے ان کی کہ اس میں غزل سرا ہوتے ہیں اس لذت کی یاد میں. وہ یہ لذت کہاں ہے؟ دنیا کی لذیذ سے لذیذ ترین غذا کا رزلٹ بدبو سے بدبو دار ترین اس کا انجام ہوتا ہے. وہ پاکیزہ لذتیں جن کا آغاز بھی لذت، جن کا انجام بھی لذت. وہ کبھی چکھی، کبھی حوث کی، مرغو تیترو بٹیرو پتہ نہیں کیا کیا، ان کی لذت، ان کو کھانا اور شہوات کی لذت، جنسیات کی لذت، ملبوسات کی لذت، معقولات کی لذت، کھانے پینے کی، پہننے کی چیزوں میں لذت، سوار ہونے کی، رہنے کی چیزوں میں لذت، منکوحات میں لذت. لیکن کیا یہ مادی لذتیں جن میں ہر لذت کا اینڈ ایک کڑواہٹ پر ہوتا ہے، ایک اکتاہٹ پر ہوتا ہے؟ انسان تو کس لذت کی طلب میں ہے؟ دعا تجھے وہ لذت عطا کرتی ہے جس لذت کے طالب زین العابدین سید الساجدین ہوں، اس لذت سے آشنا ہو.
معاویہ بن وہب کا بیان ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا، میں نے اذن دخول مانگا، مجھے کہا کہ آ جاؤ، گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میں جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام مصلی عبادت پر ہیں، نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے جب نماز تمام کی تو آپ اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول ہو گئے۔ مناجات ائمہ کی سیرت، اور لذیذ ہے یہ ٹکڑا بھی۔ آپ نے کیا مناجات کی اپنے رب کے ساتھ؟ آپ اپنے رب سے آہستہ آہستہ سرگوشی میں عرض کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، اور معاویہ بن وہب سن رہے تھے کہ امام صادق کیسے مناجات کر رہے ہیں۔ یا من خصنا بالکرامہ وخصنا بالوصیہ، اے وہ ذات جس نے ہمیں مخصوص کیا، کرامت ہمیں عطا کی، وصی ہمیں بنایا، ووعدنا الشفاعہ، اے وصی جس نے ہم سے شفاعت کا وعدہ کیا کہ ہمیں حق کی شفاعت دے گا، وَأَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ، اے وہ ذات، اے وہ رب جس نے ہمیں ما مضى گزشتہ کا بھی علم عطا کیا، آنے والے حالات کا بھی علم عطا کیا، وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا، اے وہ ہستی جس نے لوگوں کے قلوب میں ہماری محبت ڈال دی، دل والہانہ ہماری طرف جھکتے ہیں، راغب ہوتے ہیں۔ اغفر لی وَلِإِخْوَانِي، بار الہ مجھے بخش دے اور میرے بھائیوں کو بخش دے۔ یہ روایت کا ٹکڑا میں نے بہت شیرین تھا، بالخصوص زائرین امام حسین کے لیے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِزُوَّارِ قبر ابی عبداللہ الحسین، اور خدا تو گناہ معاف کر دے، زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے امام صادق اپنے رب کے ساتھ خصوصی مناجات میں دعا کر رہے ہیں۔ الذین انفقوا اموالہم واشخصوا ابدانہم، جنہوں نے اپنے مال خرچ کیے، اپنے ابدان کو تھکایا، زیارات کے سفر پہ نکلے، مال خرچ کیا، مصیبتیں سفر کی برداشت کی، رغبتاً فی برنا، ہمارے ساتھ نیکی کرنے کے لیے، وَرَجَاءً لِمَا عِنْدَكَ فِي صِلَتِنَا، اور جو ہماری زیارت کے لیے آتا ہے اس کو جو تو صلہ عطا کرتا ہے اس میں ان کی چاہت تھی۔ وَسُرُورًا أَدْخَلُوهُ عَلَى نَبِيِّكَ، اور زیارت حسین کر کے ایک زائر جو قلب نبی میں سرور داخل کرتا ہے نا، مسرور کرتا ہے نبی کریم کو، زائر حسین صلواتک علیہ وآلہ، تو بار الہ ان زائرین حسین کے گناہ معاف فرما۔ یہ مناجات کی لذت ہے۔ تو دعا فقط کاسے گدائی میں چند ٹکے اور بھیگ کے ڈلنے کا نام نہیں ہے، دعا مناجات ہے، دعا خود لذت رکھتی ہے۔ دعا کی قبولیت میں یہی بس کہ آپ کو اپنے رب کے ساتھ بات کرتے ہوئے، عجز نیاز کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہو، تو دعا کرنے کی توفیق حاصل ہو جانا، خود دعا کرنا رمز قبولیت دعا ہے۔ خدا نے تمہیں قبول کر لیا، بلا لیا اپنے دروازے پر، کیونکہ دعا کا مطلب حتماً حاجت روائی نہیں، بلکہ دعا کا ایک معنی و مطلب بارگاہ ربوبی میں حاضری لگوانا ہے۔ آپ حاضر ہو گئے، آپ کی حاضری لگ گئی، اب غائبین بارگاہ ربوبی میں نہیں رہے، آپ آ گئے اس کے دروازے پر۔ اس کے دروازے پر آ جانا ہی یہ خود قبولیت ہے۔ اس کے دروازے پر انبیاء آتے ہیں، وہ انبیاء کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔ ابراہیم آتے ہیں، نوح آتے ہیں، زکریا آتے ہیں، یونس آتے ہیں، عیسیٰ پکارتے ہیں، موسیٰ پکارتے ہیں، مصطفیٰ پکارتے ہیں۔ دعا کرنے والا کس صف میں کھڑا ہوتا ہے، کس محفل میں بیٹھ جاتا ہے؟ دعا کرنے والا گویا کمیل کی طرح محفل امیر المومنین علی بن ابی طالب میں بیٹھ جاتا ہے۔ علی کے ساتھ بیٹھنا، حسین کے ساتھ بیٹھنا،
زین العابدین کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے الفاظ میں بیٹھ کر اپنے رب سے کچھ مانگنا، بات کرنا، سرگوشی کرنا، مناجات کرنا نہ ہو قبول۔ میری حاجت روائی کیا صرف میری طلب ہے، یا میرے وجود کی ایک اہم طلب، ایک اہم فقر بارگاہ ربوبی سے اتصال کا برقرار ہونا میری ایک طلب ہے۔ ممکن ہے ایک بچہ ماں سے کچھ مانگ رہا ہو اور ماں اس کو وہ چیز نہ دے، ماں کو پتہ ہے یہ اس کے فائدے کے نہیں ہے، لیکن جو چیز مفید ہے وہ دے رہی ہو۔ ایک سرپرست، ایک نافہم اپنے اس کو، جس کی وہ سرپرستی کر رہا ہے، اس کو وہ جو مانگ رہا ہو وہ نہ دے رہا ہو، اس سے برتر دے رہا ہو، تو یہ اس کی مانگنے پہ دے ہی تو رہا ہے نا۔ خدا نے یہ توفیق دے دی، آئے اس سے مانگے۔ تو بس دعا، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، دعا کیوں کریں؟ نہ کہا کریں یہ جملہ۔ تمہارا دعا کرنا تمہاری ایک حاجت کے پورے ہو جانے کا نام ہے، اور وہ حاجت جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہاری اہم حاجت ہوئی تھی کہ آؤں اپنے رب کے ساتھ تو کلمے بات کرو، گفتگو کرو۔ خدایا ہمیں لذت مناجات عطا فرما۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ہم پرفشانی کے عنوان کے تحت انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بھی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور اگر نہیں ہوتی تو کیا دعا کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔